واللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى۔ ہمارے جید و ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے استاد میرے محترم مکرم پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب، جو کراچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی میں الحمدللہ بڑے اچھے مقام پر فائز رہے، بعض یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مزاج مولا۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا 10 محرم الحرام۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا خونین دن رہا اسلام کی تاریخ میں، اگر اٹھا کر دیکھیں تو بڑے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن 61 ہجری کے اندر اسلام کے تاریخ کے ہر ورق کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ امام علی مقام اور خانوادہ رسول کے خون کے چھینٹے موجود ہیں، اور جہاں بھی میں دیکھتا ہوں تو میں اسلامی تاریخ میں جہاں سر فخر سے بلند کرتا ہوں، وہیں 61 ہجری کو دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک بھی جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بھائی ڈاکٹر صاحب، سچ بات تو یہ ہے اور دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایام ہیں محرم الحرام کے، عمومی طور پر اس کی راتیں اور اس کے دن، اور خاص طور پر آج کا جو دن ہے، یہ محض ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں ہے خالی کہ آپ ذکر کر دیں، اور اس مسلک و ملت کے ہم تابع ہیں بے شک کہ جس میں ہمارا ایمان ہمیں یہ بتلاتا ہے اللہ اکبر کبیر کہ امام علی مقام کا اگر نام لیتے ہو اور تمہارا دل ان کے قدموں میں نہیں جھکتا تو پھر تم منافق ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، بے شک بے شک، اور بہت دل بڑی جھک بات کیا جائے تو سمجھنا پھر عبادتیں اور سجدے سارے قبول ہو رہے ہیں، اس میں کہیں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہماری عبادت کس قابل؟ اللہ بقول سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو حسنی حسینی سید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس بیت کی اہمیت اے سالک تجھے معلوم ہے کیا ہے؟ اس بیت کی اہمیت اس بنیاد پر ہے کہ وہ جو سر ہے، جو راز ہے رب کا، جب تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو پھر وہ ہاتھ ایسا ہو۔ تو تربیت وفا کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کی اور اسی لیے انہیں سمیٹ کر آیت تطہیر اور ایسی آیت نازل ہوئی کہ جس میں رب نے یہ بتلا دیا کہ یہ کون ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں اور ان کے بنیادی ماخذ کیا ہیں۔ یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی تعبیر ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بستر پر سوتے ہیں تو پھر یہ خود نہیں سوتے، ان کو تو ہم اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ سلا دے علی کو، کیونکہ اس کے بیٹے کو کربلا میں سونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ عشق و مستی کی بات ہے، اس میں شیعہ سنی یا دیگر مکاتب فکر کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ذکر حسین ہے، اس کا اسلوب ہے، اور اس اسلوب میں محبت ہی ہونی چاہیے، اور محبت سوال نہیں لاتی کبھی، اللہ اکبر۔ غیر مشروط ہوتی ہے محبت۔ اور جو لا کہتے ہیں ہم کلمہ طیبہ، وہ لا کا مقصد یہی ہے کہ تو اب جو محبت رب سے کرے گا، نبی سے کرے گا، نبی کے گھرانے سے کرے گا، صحابہ کرام سے کرے گا، انسانیت سے کرے گا، لوگوں کے تعلق کے ساتھ کرے گا، تجھ پر یہ لازم ہے کہ اس میں تیری ذات کہیں نہ ہو، غیر مشروط رب کی رضا کے لیے محبت کرنا، کیونکہ جو الخلق عیال اللہ، جو عیال کی نسبت کے ساتھ صرف عیال کا خیال کرے رب اس کو راضی کر لے، اور جو اہل بیت اطہار کا خیال نہ کرے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر۔ آئیے بالکل ایسے چل رہے ہیں ہم آج۔ یہ عاشور کا جو دن ہے
امام علی مقام کے وہ جملے نظر کروں، 2 خطبات ہیں، اس میں سے جو خطبے سب کو ملا لیجئے، صرف جملہ آپ نے کیا باتیں کہی؟ آپ نے شریعت کے تبلیغی اصول بیان کیے. تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ نظریہ توحید تم نہیں جانتے؟ کیا تم میری فضیلت نہیں جانتے؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حسین سے اور حسن سے محبت کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں. اے لوگوں جن کا تعلق یزید سے ہے، جن کا تعلق کوفیوں، جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا، کیا تم اس کو بھول گئے ہو؟ اور اگر تم میں وفا نہیں ہے تو میں تمہیں اس بات کو یاد دلاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم ہی ہوں گے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے. ایک بڑا عجیب و غریب نازک سا سوال ہے، لیکن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اصحاب رسول کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تو میں جو کوئی ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت کے نور کو پالے گا. ان کو ستارہ کہا، اہل بیت کو کہا مثل اہل بیتی کسفینۃ الروح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو بیٹھ گیا تھا بچ گیا تھا، جو رہ گیا تھا ہلاک ہو گیا. اب میں کبھی کبھی ان کو آپس میں اس طرح تطبیق دیتا ہوں کہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اے کنارے پر کھڑے ہونے والوں، فقط ستاروں کو دیکھتے رہو گے تو منزل نہیں ملے گی. ستاروں کو دیکھنے سے منزل ملتی ہے. اور اے کشتی میں بیٹھنے والوں، فقط کشتی میں بیٹھو گے، ستاروں کو نہیں دیکھو گے تو منزل کا پتہ نہیں ملے گا. لہٰذا بتایا یہ کہ بیٹھو یہاں پر، دیکھو وہاں پر، دامن ان کا ہونا چاہیے، چہرہ ان کا ہونا چاہیے، یہ آپس میں باہم تطبیق. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ امام علی مقام، امام حسین کیا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ اور یزید کیا شیعہ تھا یا سنی تھا؟ تو اس پر ذرا بیان کیجئے. وہاں پر تو حق و باطل کی جنگ تھی، کیا فرمائیں گے؟ آج ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑ گئے؟ آگے آتی تھی حالت دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. عاشور کا دن، اور آج تو ساری ملت کو نکلنا چاہیے، سلوٹ پیش کرنا چاہیے امام علی مقام کی قربانی کو. میں کسی بھی لباس میں نکلیں ان کا ہو کر نکلیں. بے شک بے شک بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، ایمان کا حصہ ہے. اور نکل نہیں سکتا اپنے گھر میں بیٹھے، مسجد میں جائیں، ان کا ذکر کریں، ٹی ویاں توڑ دیں آج کے دن، گو کہ ہم وہ پروگرام ضرور کر رہے ہیں. آپ صرف وہ دیکھیے جو اہل بیت آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور کچھ نہ دیکھیے. اہل بیت کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ اہل بیت کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میری سیادت اور قیادت کو مانو، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، نبی کو مانو، قرآن کو مانو اور قرآن کے حکم کو مانو. کہاں امام علی مقام نے کہا ہے؟ کوئی ایک جگہ مجھے بتلا دے کہ جہاں یہ کہا انہوں نے کہ میں امامت اور سیادت اس لیے طلب کر رہا ہوں تاکہ میں حکمرانی کر سکوں. کوئی لفظ دکھا دے. اللہ اکبر. بعض جملے امام علی مقام کے اتنے ویسے تو سرتابہ خوبصورتی کہ ہے کس کی، وہ اولاد کن کی ہے کہ فصاحت و بغاوت، یعنی فصاحت و بلاغت وہاں اور بغاوت و بغاوت وہاں. واہ کیا بات ہے. تو یہ فصاحت و بلاغت کا معیار ہے اور وہ بغاوت کا معیار ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کیا دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں، اور وہ وہی دکھا رہے ہیں جو رب دکھا رہا ہے. تو اس میں کہیں شیعہ اور سنی نہیں آ رہا ہے. واہ واہ واہ. میں معاف کیجیے گا اگر اہل سنت ہوں تو میں کسی فرد کی وجہ سے نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو پتہ ہے، یقیناً ہمارے ناظرین کو بتائیں، امام اپنا مالک نے کیا لکھا، امام شافعی نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا. ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ اکبر، یہ 4 ائمہ ہیں اور 5ویں بھی ہیں، وہ بھی تو ہمارے ہی امام ہیں. اگر امام جعفر صادق سے امام اعظم نہ پڑھتے اور طالب علم نہ ہوتے تو آج فقہ حنفی کہاں سے آتی، یہ بنیادی مبادیات کہاں سے آتے، ان کلام مباحث میں ارتباط کہاں سے آتا. عصری تقاضوں کے اندر جو فن فتویٰ نویسی ہے اس میں امام محمد شیبانی کو اور قاضی ابو یوسف کو جب لکھواتے ہیں تو اس میں لکھتے او کما رویہ، اور روایت میں اہل بیت کا نام دیتے ہیں وہ. سبحان اللہ. تو جب تک وہ وہاں گردن نہ جھکائیں، ہم گردن نہ جھکائیں، اور تمام صحابہ بھی
اہل بیت کے سامنے گردن نہ جھکائے بے شک۔ تو انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کے خلاف جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو قید کیوں کیا گیا؟ یہی دیکھیں نا، اب اس پر اگر ہم جائیں تو یہ معاملات ہیں۔ یہ کربلا اصل میں ہے کیا؟ یہ کربلا وہ درس ہے جس میں تفسیر قرآن نظر آتی ہے، اور یہ وہ درس ہے جس میں شبیہ مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ درس ہے جس میں انسانیت، جو آپ نے جملہ کہا تھا، اس کے بنیادی اصولوں کو طے کیا جاتا ہے۔ کربلا وہ ہے جس میں قانون بین الاقوام کی جو بنیادی مبادیات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور کربلا وہ ہے جس میں انسان کو رب سے ملایا جاتا ہے، اور کربلا وہ ہے جہاں پر بیت کے معنی، مفاہیم اور ایمان کو فرد کے قلب میں ڈال کے پیشانی سے چمکایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب جس کا چہرہ نہ چمکے ذکر حسین سے، ذکر علی سے، ذکر حسن سے، تو پھر وہ منافق ہوا۔ یہ سوال میں آپ ہی سے کر سکتا ہوں، ایک سیکنڈ، اسی سے صرف ایک جملہ آپ کی نظر کر دوں۔ یہ پیشانی پر چہرہ چمکانا، یہ تو منافق بھی کیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، مسجد درار بنائی تھی نا، جی ہاں، پھر کیا ہوا؟ اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، یہ تو حرارت تھی تو مسجد بنا لی، لیکن اس میں امامت کون کرے گا یہ بھی نبی نے بتلا دیا، اور امامت کا مستحق کون ہے۔ یہ معنی ان میں یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، یا ابوبکر صدیق یا عمر فاروق، عثمان غنی، خانوادہ اہل بیت سے محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی مقام ایسا نہیں کہ علی آئے ہوں اور یہ خلفائے ثلاثہ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ اللہ، کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں آپ۔ اور دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر کھیل رہے امام علی مقام کے ساتھ، اور کھیلتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ہیں۔ جی آپ نے جو قلبی، دیکھیے قلبی واردات ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تصوف میں قلبی واردات، اور یہ تصوف بھی تو مولا کائنات کی قدموں کی دھول ہے۔ اگر ان کے قدم کی دھول نہ ہوتی تو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور دیگر سلاسل، ولی نہیں جس میں علی کا پٹا، اور جو بغاوت کرے پھر اس میں شیطان کا پٹا اس کے گلے میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ یا تو تم شیطان کے ہو یا رحمان کے ہو، جو علی کا ہے وہ رحمان کا ہے، اور علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی۔ تو اس روایت پر آتے ہیں، روایت کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ فرمائیں نا، نہیں دونوں عبداللہ ابن عمر، وہ بھی ہے، عبداللہ کون ہے بھائی؟ حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ہیں، اللہ اکبر، بچپن ہے، کھیل رہے ہیں۔ میں آسان اردو میں بات کروں تاکہ میرے بچے بچیاں سمجھ لیں اس کو، لوگوں نے تو بڑے معاملات پتہ نہیں کیا کیا الجھا دیے۔ گفتگو کرتے کرتے تم تو میرے غلام ہو، لفظ غلام عربی زبان کے اندر کبھی کبھی، مولا بھی عربی زبان میں غلام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو غلام ہے وہ جوان، تعلق، دوست، محبت، اپنائیت، اور غلام بمعنی حکم ماننے والے کے بھی ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب یہ آپ کی استعداد پر ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں۔ جی جی، مولانا تصریف فرمایا کہ تم میرے غلام ہو۔ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ بابا جان آج مجھے بڑی سکھی اور تکلیف ہوئی۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ امام حسین ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے ہی کہا کہ تو کیا اپنی بات کہتا ہے، تو اور تیرا خانوادہ ہمارے غلاموں میں ہے۔ قربان جائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان و شوکت، جو کیفیت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آسپیکٹ دکھاؤ، دوسرا آسپیکٹ بھی تو دیکھو نا۔ کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں اس طریقے سے، کہتے ہیں بیٹا تو خوش نصیب ہے کہ تجھے حسین نے اپنی غلامی میں لیا۔ 100 بار اگر ہم پیدا ہوں اور حسین کی غلامی میں جائیں تو تب بھی یہ غلامی ہمیں بار بار ملے، تب بھی یہ سندیں لکھوا لے جا کر تاکہ قیامت کے دن کام آ جائے۔ یہ ہے غلامی اہل بیت۔ کہاں تضاد نظر آتا ہے، سبحان اللہ، کہاں تضاد نظر آتا ہے۔ صرف ایک جملہ نظر کر کے بات پوری کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار نے زندگی کا وہ اصول دے دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو جملے کہے وہاں پر، وہ جو ابن زیاد سے، وہ تاریخ ساز جملہ ہے۔ اون و محمد کے معاملات میں بھی جو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے وہ تاریخ ساز جملہ ہے۔ دونوں جگہ محبت نظر آتی ہے اور وفا کے پیکر نظر آتے ہیں۔ اس پیکر وفا کو ہمارا سلام ہو، کہتے ہیں کہ اندھیرا کر دیا، نکل جاؤ، چلے جاؤ جہاں جانا ہے۔ کہا ان میں سے نہیں ہے کہ جو آپ کی محبت اور مودت کو لے کر باہر چلے جائیں اور کل قیامت کا دن، یعنی وہ جینا شرمندگی کا اور ذلت کا جینا جو آپ کے بغیر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کہ ہم تو کتاب و سنت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ ہی تو ہماری کتاب و سنت ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے دین سیکھا نانا سے۔ مجھے جب کربلا میں یزید کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں انسان کیوں ہوں،
کاش کہ میں کوئی رسول مکرم کی گزرگاہ کا کوئی پتھر ہوتا، کوئی کنکر ہوتا. یہ شرف انسانیت کو کیسے کیا انسان اس طرح کر سکتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ اور تیر چلا دیا جائے. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تذلیل انسانیت کی اس سے بدترین کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو معرکہ کربلا ہے مسعودی بھائی، آپ کی اور آپ کی توجہ سب کی چاہوں گا اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی. یہ معرکہ کربلا ادب اور بے ادبی کے درمیان ایک حد فاصل ہے. واہ، اس کو تھوڑا اور بڑھا دیں، انسان اور شیطانیت کے درمیان بھی. اب ادب اور بے ادب میں کون آتے ہیں؟ اللہ، جو حضور کا ادب کرتے ہیں وہ اہل بیت کا بھی ادب کریں گے، واہ 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 اور جو اہل بیت کا ادب کریں گے وہ انسان کا بھی ادب کریں گے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب اس کے بعد جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ انسانیت کہاں سے آئی ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. میرے نبی نے معیار قائم کر دیا ہاں، اور حسین نے اس معیار کو اپنی مقیاس کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر انسان کو یہ دے دیا کہ تمہارے نصیب جاگے ہوئے ہیں، تم جاگے ہوئے ہو، تمہاری نسبت جاگی ہوئی ہے اور تم پر حسین کی تصدیق ہے، تو پھر تم سے کوئی شخص یہ سوال نہیں کر سکتا تم کون ہو، کیونکہ تمہارے چہرے میری نسبت سے روشن ہیں. واہ واہ، ماشاء اللہ. اور یہ جو روشنی کا سفر ہے واقعہ کربلا، یہ اصل میں انسان کو اور انسانیت کو بتلاتا ہے. دیکھیے یہ جو اشقیاء ہیں، بار بار میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں کوئی لفظ یزید کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہیں بنا. اللہ اکبر، جتنی بد خصلت اللہ اکبر، کیا خوبصورت شخصیت ہے بات، کیا خوبصورت بات. یزید کی، واہ واہ واہ، اتنی ہی خوبصورت میرے محبوب کے شہسوار، میرے محبوب کے پیارے، میرے محبوب کے نوجوان اور میرے محبوب کے گھرانے کی ہے. کیوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ واہ واہ. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو اب نور والے نار والوں سے واہ، کیا نسبت رکھیں گے، اور نار والا جب نور والے کی طرف لوٹ جائے تو اسے حر بنا دیں گے. واہ واہ واہ، اور یہ حر صرف ایک کردار ہے، ورنہ تو ساری انسانیت کو سرکار امام علی مقام نے حر بنا دیا ہے، آزادی دے دی ہے اور پروانہ دے دیا ہے. اب یہ جو درس ہمیں ملتا ہے انسانیت کا، حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بار بھی مخاطبت کی ہے، مخاطبت اولا تو بظاہر اس کربلا میں ان لوگوں سے تھی جو سامنے تھے، لیکن ان اشقیاء کے وجود میں شیطان کی طرح ان کے خون میں جو گردش کر رہا تھا وہ یزید کا وہ تخیلاتی شیطان تھا، جس کو ابلیس کی مجلس شورا نے بنا کے سوار کے حسین کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی. حسین کے سامنے کون کھڑا ہو سکا ہے؟ وہاں تو جبریل بھی اس گھر میں اجازت لے کر آتے ہیں. تم کیا تم کھڑے ہوگے ان کے سامنے؟ تمہیں تو ہمیشہ کے لیے ہم نے ذلت کا وہ معیار بنا دیا ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ گے تو شیطان تمہیں یاد آئے گا تو کنکریاں مارو گے، اور تم جب کربلا کو یاد کرو گے تو تب تم پر لعنت بھیجی جائے گی، کیونکہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے وہاں پر نبی کی اطاعت نہیں کی اور یہاں پر نبی زادے کی اطاعت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیے، اس کے بعد مسعودی صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مجلس یا محفل یا عشاقان اہل بیت سے محبتوں کے اظہاریے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سبق لے کر جائیں. ہم دے تو نہیں سکتے کسی کو، سبق لے کر جائیں. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات. اور وہ سبق بنیادی طور پر کیا ہے؟ جو محبت علماء کرام کی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب ہم سیاسی اعتبار سے متحد ہو سکتے ہیں بہت سارے معاملات میں اور اتحاد بنا سکتے ہیں، تو حسین کی محبت کو اور ان کی غلامی کو بڑھانے کے لیے
ایک نہ ختم ہونے والا اتحاد سب مل کر کیوں نہ بنائے سبحان کہ اللہ. جس میں سارے مکاتب فکر، جب ایک کلمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک محمد ہے، تو پھر ایک اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ رویہ بدلا ہے کہ جو انتہا پسندانہ مزاج ہے اس میں تبدیلی سب سے بڑی یہ آئی ہے کہ یہ درس کربلا نے ایک بات تو بتلا دی ہے کہ میرا وہ ہے جو میرے محبوب کا ہے.